السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھیں ہمیشہ۔ آپ سب اپنے قرآن اپنے سامنے کھول لیجئے، ترجمے والے قرآن، اور جہاں میری وائس کلیئر نہ آئے تو آپ نے مجھے انفارم کرنا ہے۔ 29واں پارہ ہے اور سورہ ملک۔ سورہ ملک کی فضیلت سے ہم آغاز کرتے ہیں اس سورت کا۔ سنن ترمذی کی ایک حدیث ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن میں ایک 30 آیتوں والی سورت ہے، اور اس سورت نے ایک آدمی کی شفاعت کی یہاں تک کہ اسے بخش دیا گیا، اور وہ سورت تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ پھر سیدنا جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہ سوتے تھے جب تک سورہ الف لام میم تنزیل اور تبارک الذی بیدہ الملک پڑھ نہ لیتے۔ اسے بھی ترمذی نے روایت کیا ہے۔ تو تبارکہ کا لغوی معنی کیا ہے جس سے اس سورہ کا آغاز ہو رہا ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک، تبارکہ برکت کے معنی، یعنی کسی چیز میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر کا ثابت ہونا، یعنی جو کام کیا جائے اس میں متوقع زیادہ سے زیادہ فائدہ ہونے کا نام برکت ہے، بشرط یہ کہ یہ کام خیر کا پہلو رکھتا ہو۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ کسی کی عمر میں برکت ڈال دیتا ہے تو وہ اس کو اطاعت کی زیادہ سے زیادہ توفیق دے دیتا ہے، یا اس میں بہت سی بھلائیاں جمع کر دیتا ہے۔ اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ صحت میں برکت ڈال دیتا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آدمی کی صحت کو پائیدار کر دیتا ہے، اور جب مال میں برکت ڈالتا ہے تو اس کو بڑھا کر زیادہ بھی کر دیتا ہے، اور صالح بنا کر مال کو خیر کے کاموں میں خرچ کرنے کی بھی توفیق دے دیتا ہے۔ اس کے علاوہ جب مال کے علاوہ اولاد میں برکت ڈالتا ہے تو اولاد کو نیک بنا دیتا ہے، اور صاحب اولاد کو اولاد کا حسن سلوک نصیب کرتا ہے۔ تو کتنا خوبصورت معنی ہے برکت کا کہ برکت اضافے کو کہا جاتا ہے، اور ہم عام طور پہ یہ اضافہ کس طرح سمجھ رہے ہوتے ہیں؟ ظاہری شکل و صورت میں، کہ اگر ظاہری طور پہ مال بہت زیادہ ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کثیر ہے، جبکہ برکت کا مفہوم کچھ اور ہے۔ برکت ایک نہ نظر آنے والا اضافہ ہوتا ہے جو خیر کے ساتھ ہوتا ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اور اس میں بھلائی ہی بھلائی ہوتی ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے کثرت کا سوال نہیں کرنا بلکہ برکت کا سوال کرنا ہے کہ اے اللہ میرے مال میں، میری اولاد میں اور میرے گھر بار میں برکت ڈال دیں۔ اور تبارکہ کا لفظ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ مختص ہوتا ہے تو اس سے پھر مراد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی ہر ایک چیز کو جس بہتر مقصد کے لیے پیدا فرمایا تھا، کائنات وہ مقصد پورا کر رہی ہے۔ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے جس کام میں لگایا ہوا ہے تو وہ اس کام میں لگی ہوئی ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی ذات تبارکہ یعنی بابرکت ہے۔ اور اسی طرح یہ قرآن بھی بہت بابرکت کتاب ہے۔ جس انسان کی زندگی میں بھی یہ قرآن ہوتا ہے اس کی زندگی بہت بابرکت ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں اس قرآن کے ساتھ خصوصی تعلق استوار کرنا ہے، اور اس رمضان میں خصوصی طور پہ ہمیں اس کو سمجھنا ہے۔ اور وہ برکت انسان کی زندگی میں کیسے آتی ہے؟ کیا صرف پڑھ لینے سے، کیا صرف اس کی تلاوت کر لینے سے ہم اس برکت کا حصول کر لیتے ہیں؟
اس کے لیے کیا شرط ہے؟ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کو پڑھ کے سمجھ کے ہم پھر اپنے عمل میں بھی اس کو لے کر آئیں. وہ برکت پھر ہی ہماری زندگیوں میں نازل ہوگی، پھر ہی ہمارے مال میں بھی آئے گی، ہماری اولاد میں بھی آئے گی، ہر چیز میں پھر وہ نظر آئے گی. اس کے لیے عمل شرط ہے. صحابہ کرام کا کیا طرز عمل ہوتا تھا؟ وہ جو بھی آیت سنتے تھے وہ فوراً کہتے تھے سمینا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. ہمارا بھی یہی طرز عمل ہونا چاہیے. کوئی ہلا سازی یا عذر بہانے نہیں بنانے چاہیے اور فوراً اس کو اللہ کا حکم تسلیم کرتے ہوئے قبول کر لینا چاہیے. پیچھے نیت کا کیا ہو؟ اللہ کی رضامندی، کہ مجھے اپنے رب کو راضی کرنا ہے. تو ایسے انسان کی زندگی میں پھر برکتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے. تو بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے. تو زندگی میں جب کوئی مسئلہ پیش آئے تو اسے اللہ کے لیے مشکل نہ سمجھیں اور اللہ کی صفات کا واسطہ دے کر دعا کریں کہ اللہ آپ تو پوری قدرت، کامل قدرت کے مالک ہیں، آپ میرا یہ مسئلہ حل کر دیں. تو پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ مشکل کیسے آسانی میں بدل جاتی ہے. اصل میں ہم پوری دل جمی اور یقین سے دعا نہیں کرتے، دل میں قبولیت کی امید بھی نہیں ہوتی. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ انسان جس طرح کا گمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتے ہیں. اگر اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھا جائے تو اللہ تعالیٰ بھی بندے کے گمان کے مطابق اس کو عطا کرتے ہیں. تو جب ہمارا گمان یہ ہوگا کہ اے اللہ مجھے یقین ہے کہ آپ مجھے ضرور عطا کریں گے، آپ ضرور یہ میری مشکل ٹال دیں گے، میری پریشانی دور فرما دیں گے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس مشکل کو ٹال دیتے ہیں. لیکن اگر ہمارا گمان پہلے ہی اسٹرانگ نہ ہو یا اچھا نہ ہو تو پھر معاملہ بھی ویسا ہی ہوتا ہے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ پورے یقین کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے. پھر آیت نمبر 2 ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کہ جس نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے، اور وہ ہر چیز پر غالب بھی ہے اور بخش دینے والا بھی ہے. پیچھے قدرت کی بات ہوئی تھی لیکن یہاں بخش دینے کی بات بھی ہے کہ اس نے اب ہمیں زندگی دے دی ہے، اختیار دے دیا ہے، تو ہم سے کمیاں کوتاہیاں بھی ہوں گی. تو اس میں پھر اللہ سے نا امید نہیں ہونا. بسا اوقات انسان اللہ سے نا امید ہو کے دعائیں کرنا چھوڑ دیتا ہے، اللہ کو پکارنا چھوڑ دیتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، تو کبھی بھی نا امید نہیں ہونا اور اللہ سے بخشش طلب کرتے رہنا ہے. خاص طور پہ رمضان کے اس مہینے میں کثرت سے استغفار کریں کہ یہ رحمتوں کا ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے بہت سے لوگ کیا ہے جن کے لیے جہنم لکھ دی گئی ہوتی ہے، وہ سچے دل سے جب اللہ سے توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے اپنی رحمت لکھ دیتے ہیں اور اپنی جنت لکھ دیتے ہیں. تو لہٰذا کبھی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نا امید نہیں ہونا. تو اللہ تعالیٰ نے کائنات کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ انسان کی تخلیق سے پہلے ہی انسان کی بنیادی ضروریات زندگی کا سامان مہیا کر دیا ہے. پھر انسان کو پیدا کیا اور اس کی موت اور حیات کا سلسلہ قائم کیا، اسے قوت ارادہ، اختیار اور عقل اور تمیز عطا کی کہ دیکھا جائے کہ کون کائنات کی دوسری اشیاء کی طرح اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہے اور کون نہیں کرتا. اور اگر انسان اپنا آپ جھکا دے اور اللہ کی اطاعت قبول کر لے تو یہی بہتر روش ہے اور اس کے اعمال اچھے ہوں گے، اور انکار کی صورت میں اس کے اعمال بھی برے ہوں گے اور بدلہ بھی برا ملے گا. گویا یہ دنیا ہر انسان کے لیے دارالامتحان ہے اور اس امتحان کا وقت انسان کی موت تک ہے. لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج ہم سب اس امتحان کو بھول گئے ہیں اور ہم وقتی چیزوں کے پیچھے ہی بھاگ رہے ہیں، صرف دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. صبح سے شام، شام سے رات تک ہمیں صرف دنیا اور اسی کے امور کا خیال آتا ہے، ہمیں آخرت کا خیال ہی نہیں آتا. جبکہ ایک بندہ مومن ایسی زندگی گزارتا ہے کہ صبح ہو جائے وہ شام کا انتظار نہیں کرتا اور شام ہو جائے تو وہ دن کا انتظار نہیں کرتا. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ ایک سیریس انسان ہوتا ہے، وہ ایسی زندگی گزارتا ہے، اس کے پیچھے اس کا کیا مقصد یا سوچ ہوتی ہے کہ وہ اپنے لمحات کی بھی حفاظت کرتا ہے، وہ اپنی زندگی اس طرح سے گزارتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. وہ غافل انسان نہیں ہوتا،
اس کا دل بیدار ہوتا ہے، اس کا دل الرٹ ہوتا ہے، وہ ہر وقت اس فکر میں ہوتا ہے کہ مجھ سے کوئی ایسا عمل سرزد نہ ہو جائے جس سے میرا رب، جس سے میرا خالق، جس سے میرا پروردگار مجھ سے ناراض ہو جائے. وہ ہر وقت اس فکر میں ہوتا ہے. تو ہمیں یہ جو زندگی ملی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہمارے پاس بہت بڑی امانت ہے، اور اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. تو اس زندگی کو پروڈکٹیو بنائیں. کس طرح سے ہم پروڈکٹیو بنائیں گے؟ یہ جو قرآن ہمارے ہاتھوں میں ہے، اس کو سمجھ کے، اس پر عمل کر کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنا کے ہم اس زندگی کو پروڈکٹیو بنا سکتے ہیں. آپ سب کو میری آواز آ رہی ہے؟ مجھے چیٹ میں لکھ کے بتائیے. صدیقہ جی اگر آپ موجود ہیں چیٹ میں مجھے ایک بار اوکے کا میسج کر دیں. جی آپ سب کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. جی آ رہی ہے. آپ بتائیے. السلام علیکم. السلام علیکم. چلیں الحمدللہ، ہوپ فلی آپ سب کو آواز آ رہی ہے. تو ہمیں اپنی زندگی کو پروڈکٹیو بنانا ہے، اور اس کے لیے ہمیں ہر کام اچھی نیت اور ارادے سے کرنا ہے. اور شیطان بھی اس راستے میں بیٹھا ہوا ہے، وہ ہمارا دشمن ہے. وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ ہم اللہ کی رضامندی تک پہنچ سکیں، جنت تک پہنچ سکیں. تو وہ ضرور اعمال کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو آج کل بھی جو عمل کریں اس میں اپنی نیت کا جائزہ ضرور لیں کہ یہ کام کرنے کے پیچھے، میرے صدقے کے پیچھے، زکوٰۃ کے پیچھے، میری نفلی عبادات کے پیچھے، میرے روزے کے پیچھے کیا نیت ہے، اس سے میں کیا چاہتی ہوں. تو ہمارے دل کی پکار کیا ہونی چاہیے کہ اس سے مجھے صرف اللہ کی رضامندی اور اللہ کی خوشنودی مطلوب ہے، کہ وہ مجھ سے راضی ہو جائیں. پھر اسی طرح اللہ کے حق کے ساتھ، عبادات کے ساتھ ہمیں اپنے معاملات پر بھی محنت کرنی ہے. معاملات میں بھی حسن اختیار کرنا ہے. معاملات میں حسن کیسے اختیار کریں گے؟ صلہ رحمی کر کے. صلہ رحمی یہ ہوتی ہے کہ رشتے ناتوں کے ساتھ جوڑ کے رکھا جائے، ان سے قطع رحمی نہ کی جائے، ان سے قطع تعلقی نہ کی جائے، قطع کلامی نہ کی جائے. کیونکہ ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ صلہ رحمی کرنے والے کی عمر میں اور رزق میں برکت ہوتی ہے. تو جو انسان بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں بھی برکت ہو اور اس کے رزق میں بھی برکت ہو، وہ پھر صلہ رحمی کرے اپنے تمام رشتہ داروں کے ساتھ. دل میں بغض، کینہ، اناد یا نفرت نہ رکھے. اگر کوئی جذبات اس طرح کے دل میں آتے بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اے اللہ ہمارے دلوں کو صاف کر دیں. جیسے پہلے دن بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ اس رمضان ہمیں ایک اور محنت کرنی ہے، ایک اور مطلوب چیز ہے جو ہمیں بنانی ہے، اپنے دلوں پہ محنت کرنی ہے، اپنے دلوں کو قلب سلیم بنانا ہے کہ روز قیامت یہی دل مطلوب ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سوال کریں گے کہ کون ہے جو قلب سلیم لے کر آیا ہے. اور قلب سلیم جو ہے وہ صحیح سلامت دل ہوتا ہے تمام روحانی بیماریوں سے، جس میں حسد، کینہ، بغض، عداوت، اناد جیسے جذبات نہیں ہوتے. وہ صلہ رحمی کرنے والا دل ہوتا ہے، جس کا دل قلب سلیم ہو، اللہ کی محبت سے سرشار ہوتا ہے ایسا دل. تو ہمیں اپنے دلوں کو ایسا بنانا ہے. ہم اپنے اعمال پہ تو بہت زیادہ محنت کرتے ہیں لیکن ہم اپنے دل کو نہیں ٹٹولتے کہ ہمارے دل کی کیا حالت ہے، کہ ہمارا دل بھی اس کے ساتھ ساتھ بدل رہا ہے یا نہیں. تو اپنے دل کو بھی ہم نے ساتھ آئینے کی طرح صاف کرنا ہے، پھر ہی اصل کامیابی ہے. تو معاملات میں حسن اختیار کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں بہترین وہ ہیں جن کا اخلاق اچھا ہے. اسی نے 7 آسمان طے بہ طے پیدا کیے. تم رحمان کی پیدا کردہ چیزوں میں کوئی بے ربطی نہ دیکھو گے. ذرا دوبارہ آسمان کی طرف دیکھو، کیا تمہیں اس میں کوئی خلل نظر آتا ہے؟
پھر اسے بار بار دیکھو، تمہاری نگاہ تھک کر ناکام پلٹ آئے گی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی کامل قدرت کی طرف اشارہ ہے۔ ذرا آسمان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھیں، پہلے گھر کی چھت کو دیکھیں اور پھر آسمان کو دیکھیں۔ حد نگاہ تک ہمیں کوئی باؤنڈری یا پلرز نظر نہیں آتے، کوئی وال نظر نہیں آتی۔ دنیا کا گھر چاہے جتنا بھی خوبصورت ہو، جتنا بھی پائیدار ہو، جتنا بھی بڑا ہو، اس میں نقص اور عیب ضرور پائے جاتے ہیں، اس میں عارضی سہارے ہمیں ضرور نظر آتے ہیں۔ اور ہمارے اوپر ایک آسمان نہیں، 7 آسمان ہیں، اور وہ سب ایسے ہی کھڑے ہیں اور ایسے ہی بلند ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی کامل قدرت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ تو جو انسان اپنے ایسے رب کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دین اور دنیا کے تمام معاملات سیدھے کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں ایسے رب کے ساتھ ہی دوستی کرنی ہے، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق بہتر کرنا ہے۔ نیز ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے سجا دیا ہے اور ان چراغوں ستاروں کو شیطانوں کو مار بگانے کا ذریعہ بنا دیا ہے، اور ان کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ آیت نمبر 6، اور جن لوگوں نے اپنے پروردگار کا انکار کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ یہاں صرف انسان شامل نہیں ہے بلکہ انسانوں کے ساتھ شیاطین اور جنات بھی شامل ہیں، ان کے لیے بھی بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ اور یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کا انکار کیا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ جب وہ اس میں پھینکے جائیں گے تو اس کے دھاڑنے کی آواز سنیں گے اور وہ اچھل رہی ہوگی، یعنی گناہ گاروں پر اور نافرمانوں پر غصہ کرے گی جہنم کی آگ۔ ایسا معلوم ہوگا کہ غصے کی وجہ سے پھٹ پڑے گی۔ جب بھی اس میں کوئی گروہ پھینکا جائے گا تو دوزخ کے محافظ ان سے پوچھیں گے، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہ آیا تھا؟ ان کو بڑی حیرت ہوگی کہ یہ یہاں پہ پہنچ گئے، کیا ان کے پاس کوئی بھی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ اور ان کو اتنی طویل زندگی ملی تھی، تو کیا اتنی طویل زندگی میں ان کو ایک بار بھی اس امتحان کی اور جزا اور سزا کا خیال نہیں آیا؟ تو وہ ان سے سوال پوچھیں گے کہ تم یہاں پہ آ گئے، تمہارے پاس کیا کوئی ڈرانے والا نہیں تھا؟ اور آپ ذرا اس انسان کی کیفیت سوچیں کہ جس کے لیے جہنم لکھ دی گئی، اس کی کیا حالت ہوگی۔ ایسی جہنم جس میں پھر ہمیشہ رہنا ہے۔ ہم دنیا میں ذرا سی تکلیف بھی برداشت نہیں کر پاتے، حالانکہ ہماری تمام سہولیات اور آسائشیں ہمارے پاس ہوتی ہیں، اس کے باوجود ذرا سی کوئی تکلیف یا پریشانی آ جائے تو ہم اپنی حالت دیکھیں کہ کیا ہوتی ہے، کہ کب ہم اس مشکل سے نکلیں گے، کب یہ پریشانی ختم ہوگی، کب یہ تکلیف دور ہوگی۔ تو جہنم کی آگ جس سے پھر نکلنا ہی نہیں ہے، سراسر اللہ کی ناراضگی۔ آپ ذرا ایسے انسان کی کیفیت کو محسوس کر کے دیکھیں کہ اس کا کیا عالم ہوگا۔ تو وہاں پہ جو ہے بڑے سے بڑا سرکش انسان بھی بالکل سیدھا ہو جائے گا، ساری غفلت دور ہو جائے گی۔ وہ کہیں گے کیوں نہیں، ڈرانے والا تو ہمارے پاس آیا تھا مگر ہم نے ہی اسے جھٹلا دیا اور کہا اللہ نے تو کچھ نہیں اتارا، تم ہی بڑے گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ پھر کہیں گے کاش ہم اس کی بات مان لیتے یا سمجھتے تو ہم آج اہل دوزخ میں شامل نہ ہوتے۔ روز قیامت لوگ احد پہاڑ جتنا سونا بھی خرچ کرنا چاہیں گے عذاب سے بچنے کے لیے، اور لوگ خون کے آنسو بہا رہے ہوں گے لیکن ان کی ایک نہ سنی جائے گی۔ جس طرح دنیا میں انہوں نے اپنے رب کو بھلا دیا تھا، اسی طرح روز قیامت اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بھی بھلا دیں گے، ان کی کسی پکار کا جواب نہیں دیا جائے گا۔ آج دنیا میں آپ دیکھیں اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے، ہم جب اللہ کو پکاریں، دن کا وقت ہو، رات کی گھڑیاں ہوں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی پکار کو سنتے ہیں، پکار کا جواب بھی دیتے ہیں۔ بلکہ رات کے وقت جو تہجد کا وقت ہوتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور پکار کے کہتے ہیں کہ ہے کوئی میرا بندہ جو مجھ سے سوال کرے اور میں اس کو عطا کروں۔ اللہ کی رحمت اس دنیا میں اتنی وسیع ہے، اور آج ہم اللہ سے غافل ہیں۔ ہمیں دن میں کتنی بار اللہ کی یاد آتی ہے اور ہم سچے دل سے خلوص نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں۔ تو جو دنیا میں اللہ سے غافل رہا، جس نے دنیا میں اللہ کو بھلا دیا، تو پھر روز قیامت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بھی اس کے ساتھ یہی طرز عمل ہوگا۔ استغفر اللہ، گویا وہ اپنے گناہ کا اعتراف کر لیں گے۔ لعنت ہو اہل دوزخ پر، جو لوگ بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر ہے۔ یہاں پہ بالغیب
تفسیر مظہری میں بالغیب کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کو دیکھا تو نہیں، لیکن پیغمبروں کی تصدیق کرتے ہوئے وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگوں کی نظروں سے غائب یعنی خلوتوں میں اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو ایک بندہ مومن اپنی تنہائیوں میں بھی اللہ سے ڈرتا ہے، وہ اپنی تنہائیوں کو بھی پاکیزہ بناتا ہے، کیونکہ اس کا کیا یقین ہوتا ہے کہ وہ رب بہت باریک بین ہے، وہ دلوں کے راز تک جانتا ہے، تو وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو ایک بندہ مومن گناہوں سے ہر وقت بچتا ہے۔ تو ہمیں اس رمضان اپنی عبادات کا جائزہ لینا ہے جو ہم صرف اللہ کے سامنے کر رہے ہوتے ہیں، صرف اللہ کے سامنے، جب ہمیں اور کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، وہ عبادت ہماری صرف اللہ کے سامنے ہوتی ہے۔ عام طور پہ جب ہم گھروں میں نمازیں ادا کر رہی ہوتی ہیں تو تب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہماری اس میں کیا حالت ہوتی ہے، ہم کس طرح کی نماز ادا کرتی ہیں، کیا وہ نمازیں اللہ کو خوش کرتی ہیں، دل میں اللہ کی کتنی یاد ہوتی ہے، کتنا ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع ہوتا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہوتا کہ بس اللہ اکبر کہنے کے بعد بھی دل میں وہی خیالات ہوتے ہیں کھانے بنانے کے یا بچوں کے حوالے سے۔ تو ہمیں اس کا جائزہ لینا ہے۔ نمازوں کے وقت ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہمیں یکسوئی نصیب فرما اور ایسی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما جو آپ کو پسند آئے، جو مطلوب ہے۔ ہمیں اپنی نمازیں، نوافل اور صدقات ان کا بھی جائزہ لینا ہے کہ اس میں ہماری نیتیں اور ارادے کیا ہوتے ہیں، ہمارے دلوں کا حال کیا ہوتا ہے، کہیں ہم دے کر احسان تو نہیں جتاتے رہتے، یا اگر کوئی کسی ایسے ٹائم پہ گھر میں آ جائے کچھ لینے کے لیے جب ہم آرام کر رہے ہوں یا جب ہمیں روزہ لگ رہا ہو، تو کہیں ایسا تو نہیں ہمارا طرز عمل اس کے ساتھ خراب ہو جاتا ہے اور ہم بہت زیادہ اس کے لیے تلخ ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں ایسا رویہ نہیں اپنانا۔ لمحے بھر کے لیے سوچیں کہ اگر ہمارے پاس اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں تو اس میں ہمارا کیا کمال ہے۔ ہم بھی اس جگہ پہ ہو سکتے تھے جو ہم سے سوال کرنے کے لیے آیا ہے، تو یہ کس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دینے والوں میں بنایا ہے؟ اس میں ہمارا کوئی کمال ہے؟ ہماری جو صلاحیتیں ہیں یا ہمیں جو رزق اور مال ملا ہوا ہے وہ کس کی عنایت ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ تو یہ ساری تقسیم جو ہے نا یہ اللہ کی ہے، تو اس لیے کبھی بھی ہمارے دل میں بڑائی نہیں آنی چاہیے۔ اور تم خواہ چپکے سے بات کرو یا اونچی آواز سے، وہ تو دلوں کے راز تک جانتا ہے۔ بھلا وہی نہ جانے گا جس نے سب کو پیدا کیا؟ وہ تو باریک بین ہے اور ہر چیز سے پوری طرح باخبر ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ جو شخص کسی چیز کو پیدا کرتا ہے یا بناتا ہے یا وجود میں لاتا ہے، تو جتنا وہ اس چیز سے واقف ہوتا ہے دوسرا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ انسان کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ پھر وہ انسان کے افعال و اعمال حتیٰ کہ اس کے دل کے ارادے سے ناواقف اور بے خبر کیسے رہ سکتے ہیں؟ تو وہ ذات اتنی باریک بین ہے کہ دل میں ابھی خیال آتا ہی ہے کہ اسے خبر ہو جاتی ہے۔ اور ان آیات میں مسلسل ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف مل رہا ہے۔ وہی تو ہے جس نے زمین کو تمہارے تابع کر رکھا ہے، اس کی اطراف میں چلو پھرو اور اللہ کا رزق کھاؤ، اور اسی کے پاس تمہیں زندہ ہو کر جانا ہے۔ ذلول بمانا کمزور اور زبردست ہونا، اور ذلول بمانا کسی چیز کا مطیع ہو جانا، اور یہ لفظ انسان کا اپنی محنت سے کسی چیز کو اپنا تابع فرمان بنانے اور اس چیز کے تابع فرمان بن جانے کے پہلو کو ظاہر کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تم زمین میں محنت کر کے جیسے فائدے اس سے حاصل کرنا چاہتے ہو کر سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو ہمارے تابع بنایا ہے، اس میں کھیتی باڑی کر سکتے ہو، اس سے معدنیات اور دوسرے زمین میں مدفون خزانے نکال سکتے ہو، اس میں سفر کر کے تجارتی فوائد حاصل کر سکتے ہو، یعنی زمین سے تم جتنے فائدے اٹھا سکتے ہو اٹھاؤ۔ لیکن کرنے کا کام کیا ہے؟ یہ بات ہر وقت ذہن میں ہونی چاہیے کہ تم مرنے کے بعد اللہ کے حضور پیش ہونے والے ہو، لہٰذا زمین سے فائدے اٹھاتے ہوئے دوسروں کی حق تلفی نہیں کرنی چاہیے اور رزق حلال کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ برکت صرف رزق حلال میں ہے، رزق حرام میں برکت نہیں ہے۔ کثرت تو نظر آتی ہے رزق حرام میں،
لیکن وہ جس راستے سے آتا ہے اسی راستے لگ جاتا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس کے مقابلے میں رزق حلال تھوڑا ہوتا ہے لیکن اس میں اللہ نے برکت رکھی ہے، اس کے نتائج بہت دور رس ہوتے ہیں، ہماری سوچ بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی جہاں تک رزق حلال کی خیر پہنچتی ہے۔ تو ہمارا اس بات پہ کامل یقین ہونا چاہیے، اور اولاد بھی وہی فرما بردار بنتی ہے جس کو ہم رزق حلال کھلائیں، یہ بات یاد رکھیں۔ کیا تم اس سے نہ ڈر ہو گئے ہو جو آسمان میں ہے کہ وہ تمہیں زمین میں دھنسا دے پھر وہ یکایک لرزنے لگے؟ یا اس سے نہ ڈر ہو گئے ہو جو آسمان میں ہے کہ وہ تم پر پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیج دے پھر فوراً تمہیں معلوم ہو جائے کہ میرا ڈرانا کیسا ہوتا ہے؟ ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں، پھر دیکھ لو میری گرفت کیسی تھی۔ کیا انہوں نے اپنے اوپر پرندوں کو نہیں دیکھا کہ وہ کیسے اپنے پر کھولتے اور بند کر لیتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کی بات ہو رہی ہے، رحمان کے سوا کوئی نہیں ہے جو انہیں تھامے رکھے، وہ یقیناً ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ بھلا وہ کون سا لشکر تمہارے پاس ہے جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا؟ یہ کافر تو محض دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہاں سے ایک بہت اہم بات پتہ چل رہی ہے، یہ جو بات ہے نا، کون ہے جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا؟ تو تمام دنیا بھی مل کر کسی انسان کو نفع پہنچانا چاہے نا تو وہ نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ کا اذن نہ ہو، اور پوری دنیا مل کر بھی کسی انسان کو نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں دے سکتی جب تک اللہ کا اذن نہ ہو۔ اس لیے کبھی مخالفتوں میں، آزمائشوں میں نہ گھبرائیں اور نہ پریشان ہوں، کیونکہ اگر اللہ کے ساتھ تعلق اچھا ہے نا تو جو مخالفتیں ہیں وہ ایک وقت آنے کے بعد ختم ہو جائیں گی، لیکن اگر اللہ کے ساتھ تعلق اچھا نہیں ہے تو پھر انسان پریشان حال ہو کے رہ جاتا ہے، کیونکہ اس کو اور کوئی سہارا یا آسرا نظر نہیں آتا مدد کے لیے۔ لوگ کچھ بھی مدد نہیں کر سکتے جب تک اللہ کا اذن نہ ہو۔ لوگوں کے دلوں میں بھی اللہ تعالیٰ ہی خیال ڈالتے ہیں تو وہ مدد کرتے ہیں۔ اور یہاں سے ایک اور بات یاد رکھیں کہ کبھی بھی کسی کی مخالفت کی وجہ سے دین کا راستہ اور اللہ کی رضا کا راستہ نہ چھوڑیں۔ اگر کسی انسان سے تمام دنیا اور اس کے تمام لوگ بھی خوش ہوئے لیکن اگر اس کا رب اس سے ناراض ہوا تو یہ سراسر خسارے کا سودا ہے، سراسر خسارے کا سودا ہے اللہ کی ناراضگی۔ اور اس کے مقابلے میں اگر تمام دنیا ایک انسان سے ناخوش ہے اور مخالفت پر تلی ہوئی ہے لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس انسان سے راضی ہیں تو بس وہ کامیاب ہو جائے گا۔ تو اصل چیز یہی ہے۔ تو کبھی بھی لوگوں کو راضی کرنے کے لیے کام نہ کریں، ہمیشہ حق کا ساتھ دیں اور وہ کام کریں جو قرآن اور سنت کے مطابق ہو، چاہے اس میں لوگوں کی مخالفت ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن عام طور پہ ہمارا یہ طرز عمل نہیں ہوتا، ہم حق بات کو دبا جاتے ہیں سامنے والے کے طرز عمل کی وجہ سے۔ تو قرآن میں بارہا اس چیز پہ زور دیا گیا ہے کہ ہمیشہ سچی گواہی دینی چاہیے، وہ چاہے ہمارے اپنے نفسوں کے خلاف ہو یا سامنے والے کے نفسوں کے خلاف ہو۔ اگر وہ بات حق ہے تو ضرور اگلے تک پہنچا دینی چاہیے، نہیں تو کل روز قیامت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں پکڑ ہو سکتی ہے۔ یا اگر وہ اللہ تمہارا رزق روک لے تو کون ہے جو تمہیں رزق دے گا، بلکہ یہ لوگ سرکشی اور نفرت کی گہرائی تک چلے گئے ہیں۔ آیت نمبر 21۔ تو رزق تمام تر اللہ کی طرف سے ہے، اگر وہ تم سے رزق کو روک لے تو کون تمہارے لیے رزق بھیج سکتا ہے؟ کیونکہ مخلوق تو خود اپنے رزق پر قادر نہیں ہے، دوسروں کو کیسے رزق دے سکتی ہے؟ بندوں کو جو نعمت عطا ہوتی ہے وہ صرف اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے، بس رزق عطا کرنے والی نعمتوں سے بہرہ ور کرنے والی ہستی ہی اس بات کی مستحق ہے کہ اسی ایک کی عبادت کی جائے۔ تو بچہ ابھی اس دنیا میں بھی نہیں آیا ہوتا کہ ایک فرشتہ اس کا رزق لکھ دیتا ہے کہ تمام زندگی اس کا رزق کتنا ہوگا، اور ہم تمام زندگی اس رزق کے لیے ہی پریشان رہتے ہیں، اور جتنا بھی اکٹھا کر لیں نفس ہیں کہ سیر ہی نہیں ہوتے اور ہو بھی نہیں سکتے۔
नफ्सों को तो सिर्फ एक चीज सैर करती है, मुतमईन करती है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मईनुल कुलूब। दिलों को तो सिर्फ अल्लाह के जिक्र से ही इत्मीनान नसीब हो सकता है और किसी चीज से नहीं हो सकता। और नफ्सों की हिर्स का तो ये आलम है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी इंसान के पास एक जंगल हो और वो पूरा सोने का हो, एक जंगल और वो भी सोने का इतना होता है कि कई नस्लें बैठ के आराम से खा सकती हैं, लेकिन आपने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो उसी तरह के एक और जंगल की तमन्ना जरूर करेगा। तो ये इंसानी नफ्स है कि वो कभी भी सैर नहीं होता। तो इसके मुकाबले में हमें क्या चीज अपनानी चाहिए? कौन सी ऐसी चीज है जिसमें इत्मीनान और सुकून है? वो है कनात, कि जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से मुझे मिला है, जो मेरे नसीब में लिखा है, जो मेरे मुकद्दर में था, मैं उस पर राजी हूँ, यही कनात है। और जो इंसान कनात इख्तियार करता है ना, उसका नफ्स मुतमईन हो जाता है, उसका नफ्स राजी रहता है हर वक्त, उसका नफ्स खुश रहता है। लिहाजा हमें अपने नफ्सों को कनात वाला बनाना है। और इसका तरीक़ाकार ये है कि आज से ही जो कुछ भी आपको मिला है, अगर आपका दिल उस पर मुतमईन नहीं है, तो आज से कहना शुरू कर दें कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो कुछ भी मिला है मैं उस पर मुतमईन हूँ। जैसी औलाद मिली है, रिज़्क़ के जो असबाब मिले हैं, जैसा घर बार मिला है, मैं उस पर मुतमईन हूँ। तो एक वक्त आएगा आप देखेंगे कि आपका दिल वाकई उस पर, इन तमाम नेमतों पे मुतमईन हो जाएगा और खुश हो जाएगा। तो हमारा दिल और नफ्स इस तरह का है, हम इसको जिस तरह का बनाना चाहें वो उस तरह का बन जाता है, उसी रूप में ढल जाता है, वही रूप इख्तियार कर लेता है। तो हमने इंशाल्लाह अपने दिलों को कल्बे सलीम बनाना है और अपने नफ्सों को नफ्से मुतमइन्ना बनाना है, यही मतलूब है। आयत नंबर 22 देखिए, भला जो शख्स अपने मुंह के बल ऊंधा होकर चल रहा हो, वो ज्यादा सही राह पाने वाला है या वो जो सीधा खड़ा होकर राह रास्त पर चल रहा हो। यहाँ पे दो लोगों की मिसाल बयान की जा रही है, एक तो हदायत पर चलने वाला है और दूसरा गुमराह शख्स है। ना दोनों का तर्ज अमल एक है और ना ही दोनों का अंजाम एक होगा। दोनों के तर्ज अमल में जमीन आसमान का फर्क है, इस दुनिया में भी। तो जब इस दुनिया में फर्क है, तो आखिरत में उनका अंजाम कैसा हो सकता है? एक हदायत पे चलने वाला और अल्लाह की रजामंदी का तालिब है और दूसरा गुमराह है और अल्लाह सुब्हानहू तआला की नाराजगी मोल लेता है। तो दोनों का अंजाम कैसे एक हो सकता है? आप उनसे कहिए कि अल्लाह ही है जिसने तुम्हें पैदा किया और तुम्हारे कान, आंख और दिल बनाए, मगर तुम कम ही शुक्र अदा करते हो। हम अपने कान, आंखों और दिल से क्या काम लेते हैं? क्या हमने उन्हें अल्लाह की अताअत पर लगा रखा है? और क्या हम उनको पाकर शुक्रगुजार हैं? शुक्रगुजारी में ये भी आता है कि इस नेमत को फिर अल्लाह ताला की रजा के हसूल में सर्फ किया जाए। बिस्मिल्लाहिर तो हमें तो हम इन नेमतों को पाकर
کیا طرز عمل اپناتے ہیں۔ شکر گزاری میں یہ بھی آتا ہے کہ اس نعمت کو پھر اللہ کی رضا کے حصول میں صرف کیا جائے۔ کان ہیں یا آنکھیں ہیں تو اس سے پھر اللہ کی رضا کے کام ہی کیے جائیں۔ آپ کہیے کہ وہی تو ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا اور اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ عذاب کب پورا ہوگا۔ تو ایک سیریس طالب علم کو امتحان سے بڑھ کر اپنی تیاری کی فکر ہوتی ہے۔ جب تیاری ہو تو امتحان جب بھی لے لیا جائے کامیابی ہی ہے، اور اگر تیاری نہیں ہے تو محض یہ پوچھتے رہنا کہ امتحان کب ہوگا انسان کو کامیاب نہیں بنا دیتا۔ آپ ان سے کہیے کہ اس بات کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے اور میں تو بس ایک صریح ڈرانے والا ہوں۔ پھر جب وہ اس عذاب کو نزدیک دیکھ لیں گے تو ان کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے اور انہیں کہا جائے گا کہ یہی وہ چیز ہے جو تم مانگا کرتے تھے، یعنی عذاب۔ آپ ان سے کہیے بھلا دیکھو اگر اللہ خواہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم فرما دے، کافروں کو تو دردناک عذاب سے کون پناہ دے گا۔ تو دنیا میں اگر کسی کو اس کو کثیر مال و متاع بھی مل جائے، لیکن اگر اس کا رب اس سے راضی نہیں ہے تو وہ مال و متاع اور وہ سٹیٹس، وہ فخر و غرور روز قیامت اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے کچھ بھی کام آنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے سوا کوئی بھی پناہ گاہ اس روز نہ ہوگی۔ آپ ان سے کہیے وہی رحمان ہے جس پر ہم ایمان لائے اور اسی پر ہم نے بھروسہ کیا۔ اب تمہیں جلد ہی معلوم ہو جائے گا کہ سری گمراہی میں کون ہے۔ آپ ان سے پوچھئے بھلا دیکھو اگر تمہارا پانی گہرائیوں میں اتر جائے تو کون ہے جو تمہیں نتھرا پانی لا کر دے گا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ ہمیں پینے کو صاف ستھرا پانی میسر ہے اور وافر میسر ہے۔ اگر لیمیٹیشنز ہوتی ہیں تو کتنی مشکل ہو جاتی ہمارے لیے، جیسے آج کل رمضان میں روزے کے دوران پانی پینا ممنوع ہے۔ اگر عام حالات میں بھی ایسی کوئی پابندی ہوتی تو کتنی مشقت ہوتی۔ تو اس نعمت پر اللہ کا کھلے دل سے شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے ہمارے پاس۔ سورہ قلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ قسم ہے قلم کی اور اس کی جو کاتبان وحی لکھتے ہیں۔ ولید بن عبادہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور اسے کہا لکھ، چنانچہ قلم نے وہ سب کچھ لکھ دیا جو اب تک ہونے والا تھا روزے قیامت تک۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث کے مطابق لکھنے والی قلم خود ہی ہے، یا ممکن ہے کہ اس قلم سے لکھنے والے اللہ کے فرشتے ہوں۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ قلم اور ان فرشتوں کی قسم جو لوح محفوظ سے قرآن نقل کرتے ہیں۔ اور تیسرا مطلب یہ ہے جو نزول قرآن کے بعد ان صحابہ کرام کی قسم جو قرآن کی وحی کو قلم سے لکھتے ہیں۔ اور اس سے یہ بھی مراد ہے کہ جو ہمارا نامہ اعمال لکھا جاتا ہے، کہ آپ اللہ کے فضل سے دیوانے نہیں ہیں۔ آپ کو یہ لوگ صادق اور امین ہونے کا سرٹیفکیٹ دے چکے تھے۔ جو قریش مکہ ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے، تو لہٰذا یہ کیسے ممکن ہے کہ ان کے اس الزام کو درست سمجھا جائے؟ جو وہ آپ کو دیوانہ کہتے تھے وہ تو محض بغض اور عناد اور اپنی حسرت مٹانے کے لیے آپ کو دیوانہ کہتے تھے، ورنہ ان کے دل اصل صورتحال سے واقف تھے کہ آپ کا کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ اور یقیناً آپ کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی منقطع ہونے والا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں سب سے اعلیٰ مقام ملے گا اور وہ مقام محمود ہے، کیونکہ قیامت تک جتنے بھی لوگ ہوں گے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے لائے ہوئے اس قرآن کے پیروکار ہوں گے۔ ہم جو بھی نیک اعمال کرتے ہیں وہ نیک اعمال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ اعمال یعنی ان کے لیے بھی کیا ہے، ایک صدقہ ہے، تو لہٰذا آپ کی نیکیوں میں اس طرح اضافہ ہو رہا ہے، تو آپ کو سب سے اعلیٰ مقام ملے گا۔ بلا شبہ آپ کا پروردگار خوب جانتا ہے کہ کون اس کی راہ بھول گیا ہے اور کون راہ راست پر ہے، لہٰذا آپ جھٹلانے والوں کی بات نہ مانیے۔
اور यहाँ ये जो बात है ना कि यकीनन आप अखलाक के बुलंद मर्तबे पर फाइज हैं, तो आपके अखलाक की बुलंदी ये थी कि आप मजाक उड़ाने वालों, ईज़ा पहुंचाने वालों, हत्ता कि पत्थर मारने वालों के हक में भी दुआए खैर ही करते रहे। फिर ऐसे ही लोगों की हदायत पर आप इतने हरीस वाक़या हुए थे कि अपनी जान तक इस काम में हलकान कर रहे थे। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी से अपनी ज़ात की खातिर इंतकाम नहीं लिया। फिर जब मक्का फ़तह हुआ तो आपके सब जानी दुश्मन आपके सामने बैठे हुए थे। उनमें वो भी जिन्होंने आपको घर-बार छोड़ने पर मजबूर कर दिया था और आपकी जान की कीमत लगा दी थी। फिर कई बार चढ़कर मदीना आते रहे ताकि इस्लाम और पैगंबर इस्लाम को सफ़े हस्ती से मिटा सकें। और इस वक्त आप उनसे बदला लेने की कुदरत भी रखते थे। तो आपने एक ही जुमले में क्या फरमाया, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम इज़हबू अंतुमुत तुलका। ये कहकर आपने सबको माफ कर दिया, यानी आज तुम पर कोई मुआवजा नहीं, जाओ तुम सब के सब आज़ाद हो। ये बुलंद अखलाकी तो आपकी दुश्मनों के साथ थी, तो सोचें मोमिनीन के साथ कैसी होगी। और आपका आम अखलाक ये था कि एक बुढ़िया आपकी राह रोक कर आपको अपनी बात सुना लेती थी और आप बुरा ना मानते थे। चुनांचे एक दफ़ा किसी ने सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से पूछा कि आपका अखलाक क्या था, तो आपने नहायत मुख्तसर और जामे जवाब देते हुए फरमाया कि सारा कुरान ही आपका अखलाक था। बिलाशुबा आपका परवरदिगार खूब जानता है कि कौन उसकी राह भूल गया है और कौन राह रास्त पर है, लिहाजा आप झुटलाने वालों की बात ना मानिए। वो तो चाहते हैं कि अगर आप नरम रवैया इख्तियार करें तो वो भी नरम हो जाएं। नरम रवैया इख्तियार करने से मुराद ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बुतों को बुरा भला कहना छोड़ दें, यानी उनको तस्लीम कर लें, तो फिर ये भी आपके इलाह के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। और हर कसमें खाने वाले जलील की बात ना मानिए, जो ताने देने वाला है और चुगलियां खाता फिरता है, भलाई से हर दम रोकने वाला, हद से बढ़ने वाला गुनाहगार है। पीछे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक का जिक्र था, और यहाँ बाज़ मुफस्सिरीन के मुताबिक वलीद बिन मुगीरा का जिक्र है, जो कुरैश मक्का का रईस था। एक हदीस से पता चलता है, सही बुखारी की हदीस है, कि कुछ सहाबी रसूल हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु के पास मौजूद थे। उनसे कहा गया कि एक शख्स ऐसा है जो यहाँ की बातें हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु से जा लगाता है। इस पर हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, आपने बताया कि जन्नत में चुगलखोर नहीं जाएगा, कि अगर किसी ने हमारे सामने किसी की कोई बात की और हम जाके वो बात उसी को बता देते हैं, तो देखिए ऐसी बातों से कितना फसाद होता है, और आमतौर पे घर इसकी वजह से बर्बाद हो जाते हैं। ऐसे फसाद की वजह से दिलों में नफरतें पैदा हो जाती हैं, रिश्ते कट जाते हैं, लोग कतई रहमी पे उतर आते हैं। तो ये सब इस चुगलखोरी की वजह से होता है। तो कभी किसी की बुरी बात ना करें जुबान से, हमेशा हुस्न ज़न रखते हुए अच्छी बात करें। अगर सामने वाला कोई ऐसी बात कर भी रहा है तो उसको समझाएं, और जो वहां पे हाजिर नहीं है उसकी कुछ खसूसियात का जिक्र करें ताकि उसके दिल से वो बात चली जाए, उसमें शरीक ना हो, वरना आप गुनाह में बराबर के शरीक होंगे। और ख़वातीन में आमतौर पर यह मर्ज़ बहुत पाया जाता है, चुगलखोरी का और गीबत का, और दिन का बेशतर हिस्सा इसी में गुजर जाता है। और जिस इंसान में ये खसलतें हों उसके दिल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मोहब्बत नहीं जाग सकती। अल्लाह ताला की मोहब्बत तो उस दिल में जागती है जो आईने की तरह साफ हो, जो कल्बे सलीम हो। और एक कल्बे सलीम रखने वाला दिल, उसको चुगलखोरी में और गीबत में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, वो ऐसी बातों से बचने की कोशिश करता है। चुगलखोरी करने वाला जन्नत में दाखिल न होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 कब्रों के पास से गुजरे और फरमाया कि इन दोनों कब्रों के मुर्दों को अजाब हो रहा है, और ये किसी बड़े गुनाह की वजह से अजाब में गिरफ्तार नहीं है, बल्कि ये एक तो अपने पेशाब के छींटों से नहीं बचता था और दूसरा चुगलखोर था। फिर आपने एक हरी शाख मंगवाई और उसे 2 टुकड़ों में फाड़ कर दोनों कब्रों पर गाड़ दिया। इसके बाद फरमाया कि जब तक ये शाखें शाखें सूख ना जाएं, उस वक्त तक शायद इन दोनों का अजाब हल्का रहे। ये सही बुखारी की हदीस थी। तो चुगलखोरी से दुनिया में बहुत फसाद होता है, हंसते बसते घर बर्बाद हो जाते हैं। और चुगलखोरी होती है इधर की बात उधर जाके बता देना,
اس سے بچنا چاہیے اس فعل سے. اگر ہماری عادت میں یہ چیز ہے تو ہمیں اس سے باہر نکلنا ہے. جو تانے دینے والا ہے اور چگلیاں کھاتا پھرتا ہے، بھلائی سے ہر دم روکنے والا، حد سے بڑھنے والا گناہگار ہے، بڑا اجڑ ہے، یعنی سخت مزاج ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصے میں آ جاتا ہے، اور ان باتوں کے علاوہ بداصل بھی ہے اس بنا پر کہ وہ مالدار ہے. اور بیٹوں والا ہے. جب اس پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں، یہ جو شخص تھا جس کی یہاں بات ہو رہی ہے، تو وہ خیر کے معنی مال و دولت بھی ہے اور ہر بھلائی کا کام بھی. تو پہلی صورت میں معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ خود بھی کنجوس اور بخیل ہے اور دوسروں کو بھی ایسا ہی سبق دیتا ہے. اور دوسرے معنی کے لحاظ سے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ ہر بھلائی کے کام سے خود بھی رکتا ہے اور دوسروں کو بھی روکتا رہتا ہے. جب اس پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو کہہ دیتا ہے کہ یہ تو پہلے لوگوں کی داستانیں ہیں، جلد ہی ہم اس کی ناک پر داغ لگائیں گے. ہم نے انہیں ایسے ہی آزمایا ہے جیسے باغ والوں کو آزمایا تھا، جب انہوں نے قسمیں کھائیں کہ وہ صبح دم ہی باغ کا پھل توڑ لیں گے اور کوئی استثناء نہیں کر رہے تھے. پھر آپ کے پروردگار کی طرف سے ایک آفت اس باغ پر پھر گئی جبکہ وہ بھی سوئے ہوئے تھے، اور باغ یوں ہو گیا جیسے کٹی ہوئی کھیتی ہو. وہ صبح دم ہی ایک دوسرے کو پکارنے لگے. یہ ایک واقعہ ہے جس میں ہمیں بری نیت کا برا ثمر نظر آتا ہے. ایک باپ تھا اور اس کا جو باغ تھا، تمام زندگی اس کا یہ طرز عمل رہا کہ جب بھی وہ اس کی کٹائی کرتا تو اس کے 3 حصے کرتا. ایک دوبارہ اسی باغ پہ لگا دیتا، ایک سے وہ اپنا گھر چلاتا اور دوسرا اللہ کے راہ میں خرچ کر دیتا. تو اس کے جو بیٹے تھے 3، اس کی وفات کے بعد بیٹوں نے یہ سوچا کہ ہمارا جو باپ ہے وہ تو بڑا بے وقوف تھا، اس کو تو سمجھ ہی نہیں آئی، اس نے تو کچھ جوڑ کر ہی نہیں رکھا، تو ہم رات کے وقت جائیں گے اور اس کی کٹائی کر کے آ جائیں گے کہ کسی کو خبر بھی نہ ہو. تو کہنے لگے کہ اگر تمہیں پھل توڑنا ہے تو صبح سویرے اپنی کھیتی کی طرف نکل چلو. پھر وہ چل کھڑے ہوئے اور آپس میں چپکے چپکے کہہ رہے تھے کہ آج کوئی مسکین تمہارے پاس نہیں آئے گا. اور وہ صبح سویرے ہی لپکتے ہوئے وہاں جا پہنچے جیسے وہ پھل توڑنے کی پوری قدرت رکھتے ہیں. پھر جب انہوں نے باغ کی طرف دیکھا تو کہنے لگے یقیناً ہم راہ بھول گئے ہیں. پھر غور سے دیکھا تو کہنے لگے بلکہ ہمارے تو نصیب ہی پھوٹ گئے ہیں. اور ان کے درمیانے نے کہا، جو ان میں سے درمیانہ تھا بھائیوں میں سے، اس نے کہا میں نے تمہیں کہا نہ تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے. وہ کہنے لگے پاک ہے ہمارا پروردگار، ہم ہی ظالم تھے. پھر وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر آپس میں ملامت کرنے لگے، بولے ہائے افسوس، ہم ہی سرکش ہو گئے تھے، کچھ بعید نہیں، ہمارا پروردگار ہمیں اس کے بدلے میں اس سے اچھا باغ عطا فرمائے گا. تو جو بری نیت ہے اس کا ثمر بھی برا ہوتا ہے. دنیا میں انسان جو بھی اچھا یا برا بیج بوتا ہے تو آخرت میں تو جزا اور سزا ملے گی ہی. اس کا ایک نتیجہ دنیا میں بھی ملتا ہے. انسان دنیا میں اگر کسی کے حقوق پامال کرتا ہے، کسی پہ ظلم و زیادتی کرتا ہے، تو وہ بسا اوقات اسی کے سامنے آ جاتی ہے کسی اور راستے سے. تو اس لیے ایسے کاموں سے بچنا چاہیے، اور توبہ اور رجوع کا دروازہ تو تمام زندگی کھلا ہے. جب بھی اپنی غلطی کا اندازہ ہو جائے تو رجوع کر لینا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بھی معافی مانگ لینی چاہیے اور بندوں کے ساتھ بھی اپنا طرز عمل درست کر لینا چاہیے، جیسا کہ ان باغ والوں نے کیا کہ وہ بہت ہی ہوپ فل رہے کہ انشاءاللہ ہم اپنی نیت کی اصلاح کرتے ہیں کہ آئندہ ہمارا وہی طرز عمل ہوگا جو ہمارے باپ کا تھا. تو اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس باغ سے بہتر باغ ہمیں عطا فرمائیں گے. ہم اپنے پروردگار کی طرف راغب ہوتے ہیں، ایسا ہوتا ہے عذاب اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی بڑا ہے، کاش یہ لوگ جان لیتے. پرہیزگاروں کے لیے ان کے پروردگار کے ہاں نعمتوں والی جنتیں ہیں. کیا ہم فرمانبرداروں کا حال مجرموں کا سا بنا دیں گے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے، یہ تم کیسا حکم لگاتے ہو؟ قریش مکہ یہ سمجھتے تھے کہ انہیں جو آسودگی اور خوشحالی حاصل ہے تو یہ ان کے حق پر ہونے کی دلیل ہے. پھر یہ معاملہ اتنا ہی نہ تھا بلکہ وہ یہ بھی سمجھتے تھے کہ اگر موت کے بعد ہمیں اٹھایا بھی گیا اور دوسری زندگی حاصل ہوئی
تو اللہ تعالیٰ وہاں بھی ہم پر مہربانیاں کرے گا. جو پروردگار آج ہم پر مہربان ہے، کیا وجہ ہے کہ وہ اس ابدی زندگی میں ہم پر مہربان نہ ہو؟ اسی کا جواب یہاں پہ دیا جا رہا ہے کہ انسان کو روز قیامت بس اس کا عمل کام آنے والا ہے، نہ کوئی رشتہ ناتا کام آئے گا، نہ مال و دولت. اور قرآن سے ہمیں اس کی اور بھی کئی مثالیں ملتی ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے والد اور نوح علیہ السلام کا بیٹا، دنیا میں ہی انہیں بتا دیا گیا کہ اپنے مشرکانہ عقائد کی وجہ سے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. ان کے حق میں دعا اور استغفار سے بھی روک دیا گیا، حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست تھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت سے مقامات پہ ان کی بہت ہی خوبصورت تعریف کی ہے، لیکن جب وہ اپنے مشرک باپ کے لیے دعا کرتے تھے یا استغفار کرتے تھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں روک دیا تھا. اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام نے بھی جب اپنے بیٹے کا سوال کیا تھا، جب کشتی میں سوار ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی اس فعل سے روک دیا تھا. تو دنیا میں مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ جو بھی صحیح معنوں میں قرآن اور سنت کو تھامتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو تھامتا ہے، تو اس کا یہ فائدہ اس کے اپنے نامہ اعمال میں ہی لکھا جائے گا. اس کا یہ فائدہ اس کی اپنی ذات کو ہے، کسی کی وجہ سے کوئی دوسرا نجات نہیں پا سکتا. تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسا حکم لگاتے ہو؟ یا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم یہ بات پڑھتے ہو کہ تمہارے لیے آخرت میں وہی کچھ ہوگا جو تم پسند کرو گے؟ یا ہمارے ذمے تمہارے پاس حلفیہ عہد ہیں جو قیامت کے دن تک جا پہنچیں گے کہ تمہیں وہی کچھ ملے گا جو تم حکم لگاتے ہو؟ آپ ان سے پوچھئے کہ اس بات کا ضامن کون ہے؟ یا ان کے کچھ شریک ہیں؟ پھر اگر وہ سچے ہیں تو اپنے شریکوں کو لائیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ تمہاری ایسی باتوں کی کیا گارنٹی ہے؟ کہاں لکھا ہے یہ سب کچھ؟ یا اس بات کا کیا دعویٰ ہے؟ یا کون ضامن ہے؟ ذرا بتاؤ. ان سے پوچھئے ان میں سے کون اس کا ذمہ لیتا ہے کہ آخرت میں انہیں وہی ملے گا جو وہ کہیں گے. اس پر پھر وہ سب خاموش ہو گئے، کیونکہ ان کی بات بالکل بے بنیاد تھی. جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی اور انہیں سجدہ کرنے کو بلایا جائے گا تو یہ سجدہ نہ کر سکیں گے. تو جو منافق، ریاکار اور بے نمازی ہیں وہ روز قیامت سجدہ نہ کر سکیں گے جب انہیں سجدے کے لیے کہا جائے گا، اور ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی اور ان پر ذلت چھا رہی ہوگی. وہ دنیا میں سجدے کی طرف بلائے جاتے تھے اور اس وقت وہ صحیح سالم تھے، پھر بھی سجدہ نہیں کرتے تھے. تو اس رمضان ہمیں اپنے ان تمام عزیز و اقارب کے لیے دعا کرنی ہے کہ جو نماز ادا نہیں کرتے کہ اے اللہ ان کو نمازی بنا دیں. اپنی اولادوں کے لیے یا اپنے گھر والوں میں سے، ہمارے گھر میں سے اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے. لہٰذا جو شخص اس کلام کو جھٹلاتا ہے اس کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو. ہم انہیں بتدریج یوں تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ انہیں خبر بھی نہ ہوگی، اور میں ان کی رسی دراز کر رہا ہوں. بلا شبہ میری تدبیر کا کوئی توڑ نہیں ہے. بسا اوقات گناہوں کے باوجود اللہ کی طرف سے مال و دولت کی یا رزق کی فراوانی ہوتی رہتی ہے، تو انسان اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ شاید میں اللہ کا بہت پیارا ہوں جو میرے اوپر یہ عنایتیں ہو رہی ہیں، جبکہ وہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہوتی ہے. گناہوں کے باوجود اگر انسان پہ دنیا کے بہت سے دروازے کھل رہے ہیں تو یہ پھر اس کے لیے آزمائش ہے. بلا شبہ میری تدبیر کا کوئی توڑ نہیں. یا آپ ان سے کوئی صلہ مانگتے ہیں کہ وہ تاوان کے بوجھ سے دبے جا رہے ہیں، یا ان کے پاس غیب ہے جسے وہ لکھ لیتے ہیں. بس آپ اپنے پروردگار کے حکم کے انتظار میں صبر کیجئے اور مچھلی والے یونس کی طرح نہ ہو جانا جب انہوں نے پکارا اور وہ غم سے بھرے ہوئے تھے کہ اگر انہیں ان کے پروردگار کا فضل سنبھالا نہ دیتا تو وہ تو برے حالوں میں ایک چٹیل میدان میں پھینک دیے گئے تھے. تو یہاں پہ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ہے. چنانچہ ان کے پروردگار نے انہیں برگزیدہ کیا اور صالحین میں شامل کیا. تو حضرت یونس علیہ السلام بھی جب اپنی قوم کی مخالفت سے تنگ آ گئے تو انہوں نے کچھ بے صبری کا مظاہرہ کیا. ورنہ جتنی بھی قوموں پہ عذاب آیا ہے تو عذاب سے پہلے جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوا، جو انبیاء تھے انہوں نے اپنی بستیوں کو نہیں چھوڑا،
جب اللہ کا حکم آیا تو انہوں نے اس بستی کو چھوڑا، تو انہوں نے وحی الہی کا انتظار نہیں کیا اور خود ہی عذاب کی دھمکی دے کر وہاں سے چل دیے، اور آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، بلکہ قوم کی جو سختیاں تھیں، مذاق تھا اور مخالفت تھا، اس کو صبر کے ساتھ برداشت کرنا چاہیے تھا۔ تو پھر ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا کہ ان کو پھر ایک مچھلی نے نگل لیا جب دریا میں جا رہے تھے۔ یہ واقعہ آگے تفصیل سے آئے گا۔ پھر ان کو اندازہ ہو گیا کہ ان کی غلطی ہے اس میں، لیکن انہوں نے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارا اور سچے دل سے توبہ استغفار کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی، انہیں برگزیدہ کیا اور صالحین میں شامل کر دیا۔ اور کافر لوگ جب قرآن سنتے ہیں تو آپ کو ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ گویا آپ کے قدم ڈگمگا دیں گے، کہ گویا آپ کی ثابت قدمی میں فرق آ جائے گا، اور کہتے ہیں یہ تو ایک دیوانہ ہے، حالانکہ یہ قرآن تمام اہل عالم کے لیے نصیحت ہے۔ تو یہاں سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ نظر لگنا بھی بالکل برحق ہے، تو نظر بد سے حفاظت کی دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمیں نہ صرف یہ کہ صبح شام کے اذکار کا اہتمام کرنا چاہیے، حفاظت کی دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، بلکہ نظر بد کی دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ تمام چیزیں برحق ہیں۔ جو بھی ان دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خصوصی حفاظت میں آ جاتا ہے، اور ہمیں اپنے بچوں کو بھی یہ دعائیں سکھانی چاہیے۔ آپ میں سے کوئی کچھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو بتائیے، پھر ہم اس کو اینڈ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ساجدہ ہوں۔ میں نے ایک بات یہ شیئر کرنی ہے، اس میں یہ آیا تھا کہ اللہ گناہ گاروں کو قیامت کے دن اسی طرح بلا دے گا جس طرح ہم نے دنیا میں اسے بلا دیا تھا۔ یہ مجھے بہت اچھا لگا کہ ہم لوگ دنیا میں بھی لوگوں کے آسرے سہارے ڈھونڈتے رہتے ہیں، تو یہاں تو کام چل جاتا ہے، تو اگر وہاں پہ اللہ نے ہمیں بلا دیا تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ جزاک اللہ خیرہ۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، جس نے دنیا میں اپنے رب کو بھلا دیا یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے غافل رہا تو اللہ تعالیٰ بھی پھر اس کو روزے قیامت بھلا دیں گے، اس کی طرف توجہ بھی نہیں کریں گے، نہ اس کی پکار کا جواب دیں گے، جبکہ روز قیامت لوگ خون کے آنسو رو رہے ہوں گے اور مسلسل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکار رہے ہوں گے، گڑ گڑا رہے ہوں گے، رو رہے ہوں گے، سوال کر رہے ہوں گے کہ کیا اس عذاب سے نکلنے کا کوئی طریقہ ہے؟ کیا ہم یہاں سے نکل سکتے ہیں؟ کیا لمحے بھر کے لیے یہ عذاب ہم سے دور کیا جا سکتا ہے؟ لیکن ان کی کسی پکار کا جواب نہیں دیا جائے گا۔ تو دنیا میں تو ہم سے بہت آسان سوال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ہے کہ بس صرف اطاعت والی زندگی گزارنی ہے، اور اطاعت والی زندگی کیا گزارنا مشکل ہے؟ بالکل بھی مشکل نہیں ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر دین کے راستے پہ چلنا شروع کر دیا تو زندگی مشکل ہو جائے گی، حالانکہ جو انسان دین کے راستے پہ چلنا شروع ہو جاتا ہے اس کے دل میں ایک ایسا سکون اور اطمینان آ جاتا ہے جو باقی لوگوں کے دلوں میں نہیں ہوتا، جو صرف دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک دنیا میں ریوارڈ ہوتا ہے ایسے انسان کے لیے جو قرآن کے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور راستے پہ چلنا شروع کر دیتا ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اپنے سوا ہر ایک سے بے نیاز بنا کے اپنی طرف یکسو بنا لیتے ہیں، اس کو پھر ارد گرد کا خیال ہی نہیں رہتا۔ اور یہاں پہ مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے کہ جو انسان اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو ارد گرد والی ہر چیز سے بے نیاز بنا دیتے ہیں، وہ بے فکر ہو جاتا ہے، یا اس کو ایسی فکریں نہیں ستاتی ہیں، اس کے دل میں ایک اطمینان ہوتا ہے۔ اور جو صرف لوگوں کو راضی کرنے میں لگا رہتا ہے یا دنیا کے ہی پیچھے بھاگتا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو پھر اسی راستے پہ لگا دیتے ہیں، اس کو پھر تمام زندگی بھی چین نصیب نہیں ہوتا، اور ملتا تو پھر اتنا ہی ہے جتنا مقدر کا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے نصیب میں لکھ دیا ہے وہ تو مل کر ہی رہے گا، ایک دین پہ چلنے والے انسان کو بھی اور ایک دنیا دار انسان کو بھی، جو نصیب کا لکھا ہوا ہے وہ دونوں کو مل کر رہے گا۔ جی آپ میں سے کوئی اور کچھ شیئر کرنا چاہتے ہیں اپنے ریویوز؟ پھر ہم اس کو اینڈ کر لیتے ہیں۔ تائی جان آپ اپنے کوئی ریویوز دیں گی؟
کوئی اور کوئی بات شیئر کرنا چاہیں گے؟ چلیں ہم اس کو پھر اینڈ کر لیتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.